قرب کی نسبت بندے کے عمل یا فعل کی طرف نہ ہو، اس سے رعونت پیدا ہوتی ہے۔ تو لفظ مقرب کا استعمال کرنا اٹ سیلف دلالت کرتا ہے کہ بندہ سب کچھ سرنڈر کرتا ہے، کہتا ہے میں کچھ نہیں ہوں، میرا کوئی عمل باعث نہیں بنا۔ تو سب سے پہلے بندہ سرنڈر کر دیتا ہے، اور خود کو اللہ کے حضور سرنڈر کرنا کہ کسی چیز کو، نیکی کو اون نہ کرنا، کسی چیز کا سبب اپنی طرف منسوب نہ کرنا، اس ٹائٹل کو بھی اپنے پاس سے ہٹا دینا کہ میں قریب ہوں۔ کسی بندے کو اجازت نہیں کہے میں قریب ہوں، نہ کسی اللہ کے بندے نے کہا۔ یہ اللہ کا حق ہے، وہ جس کو قرب سے نوازتا ہے اس کے لیے مفعول کا صیغہ دیتا ہے کہ یہ مقرب ہے، اس کو قرب عطا کر دیا گیا، اس کو قربت سے نواز دیا گیا۔ اور یہ جو نقطہ ہے یہ ادب ہے۔ میں نے دیکھا ہے اور آپ کو نچوڑ بتا رہا ہوں، سارے اعمال فائدہ دیتے ہیں، مگر قرب الہی کی طرف جو سفر ہے اس کی ابتدا ادب سے ہوتی ہے۔ ادب جیسا کوئی عمل نہیں جو قرب الہی کی طرف لے جائے۔ قرب کا پہلا دروازہ ادب ہے۔ بولیے، کہیے اپنی زبان، قرب کا پہلا دروازہ ادب ہے، اور سری طریق، سری سفر ادب طے کرواتا ہے قرب الہی کی طرف۔ یہاں سورہ اعراف میں اور ایک اور مقام پر قرآن مجید میں آتا ہے، مشہور واقعہ ہے فرعون کا اور موسیٰ علیہ السلام کا۔ اس میں وہ جادوگروں کو جب بلایا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ شکست دینے کے خیال سے، فرعون چونکہ پریشان تھا، اس نے پورے ملک کے چوٹی کے جادوگروں کو بلایا۔ جب سارے جادوگر آ گئے تو فرعون نے ان سے ایگریمنٹ کیا کہ تم اپنے جادو کا سکہ جما دو اور ایسا جادو چلاؤ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا کہ یہ شکست کھا جائیں اور شکست کھا کے یہاں سے نکل جائیں، ان کو چھوڑ کے جانا پڑے، بھاگ جائیں۔ پورا دربار سج گیا، پورے میدان میں لوگ جمع، امراء، وزراء، مشیر، ہیڈز ڈپارٹمنٹس کے سارے بڑے بڑے طاقتور تاجر، دنیا جمع ہو گئی کہ آج منظر ہے کہ پورے مصر کے چوٹی کے جادوگر جو ماہر تھے اپنے فن کے، وہ آ گئے ہیں، اور یہ اکیلا تنہا موسیٰ علیہ السلام ایک ہیں، تو سب کو یقین تھا کہ آج ان کو شکست ہو جائے گی۔ اب یہ جو خاص بات بتانا چاہتا ہوں اس میں سے ایک نقطہ، جادو کا میدان سجنے سے پہلے جادوگروں نے فرعون سے پوچھا کہ اگر آپ نے ہمیں بلایا ہے، ہم تو پروفیشنل لوگ ہیں، ہمارا تو پروفیشن ہے، اگر ہم جادو کریں اور کامیاب ہو جائیں تو ہمیں اس کی اجرت کیا ملے گی، ہماری پیمنٹ کیا ہوگی، قیمت کی بات ہو رہی، کیا دو گے؟ قرآن مجید میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وجاء السحرۃ فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین۔ جادوگر سارے فرعون کے پاس آئے اور انہوں نے کہا یقیناً ہمارے لیے کچھ اجرت ہونی چاہیے، کچھ قیمت، اجرت، معاوضہ ہونا چاہیے اگر ہم غالب آ جائیں، اگر ہم جیت جائیں تو آپ کی سلطنت بچ گئی، آپ کا دشمن مارا گیا، تو ہمارے لیے اجرت کیا ہوگی؟ اس نے آگے جواب دیا، قال نعم، فرعون نے کہا ہاں بالکل، اگر تم غالب آ جاؤ، میرا مقصد پورا ہو جائے تو تمہیں اجرت ملے گی۔ کیا؟ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، فرعون کے منہ سے نکلا کہ تم مقربین میں شامل ہو جاؤ گے، مقرب بنا دیے جاؤ گے۔ مقرب، سمجھ گئے نا بات، تمہیں قرب مل جائے گا۔ اب قرآن مجید کے الفاظ میں اللہ پاک نے آگے یہ تصریح نہیں کی، اس نے یہ نہیں کہا کہ میرے مقرب بن جاؤ گے، میرے دربار میں تمہیں اتنا قرب مل جائے گا، یہ اگلا لفظ نہیں بولا۔ عرفاء کہتے ہیں، بہت کم جن کا ذہن اس طرف گیا ہے، زیادہ تفسیروں میں بات نہیں ہوئی اس موضوع پر، تو وہ عرفاء اللہ والے کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس کی زبان سے یہ بات ہے، کلمہ حق تا زبان سے نکلوا دی، اس کو خیال نہیں رہا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ ممکن ہے اس کے ذہن میں اپنا دربار ہوگا مگر لفظ نہیں بولا اپنی زبان سے، اللہ کے ہاں کچھ اور مقصود تھا، تو اس نے
کہا کہ ہاں تم مقربین میں سے ہو جاؤ گے، مقرب ہو جاؤ گے، ایگریمنٹ ہو گیا۔ اس کے بعد میدان میں آ گئے آمنے سامنے۔ اب جادوگروں نے یہاں گفتگو کی موسیٰ علیہ السلام سے، عرض کیا، قالو، ان جادوگروں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین۔ جادوگروں نے کہا، اے حضرت موسیٰ، یا تو آپ جو چیز ڈالنا چاہتے ہیں یا آپ ڈالیں، آپ آغاز کریں، یا ہم ہی پہلے ڈالنے والے بن جائیں۔ اب یہ جو پوچھنا ہے، وہ جادوگر تھے، وہ تو ہرانے کے لیے آئے تھے، شکست دینے کے لیے آئے تھے، غلبہ پانے کے لیے آئے تھے۔ فرعون کے بلاوے پر وہ تو بطور دشمن سامنے کھڑے تھے، تو دشمن تو اپنا دیکھتا ہے کہ کس طرح کا وار میرے لیے بینیفیشل ہے، مگر انہوں نے یہاں ادب کیا۔ یہ جملہ غیر مسلم تھے، ابھی کافر تھے، جادوگر تھے، کافر تھے، مگر کافر ہو کر بھی موسیٰ علیہ السلام کا حیا کیا، اور حیا کیا، ادب کیا۔ اس حیا اور ادب میں پروٹوکول کا خیال کیا، پروٹوکول کا، ان کے بڑے ہونے کا خیال کیا۔ آپ جو بھی معنی لے لیں، ان کے بڑے ہونے کا خیال کیا، بزرگ ہونے کا خیال کیا، ادب کیا، حیا کیا، اور ان سے پوچھا، کیا آپ پہلے ڈالتے ہیں جو چیز بھی آپ نے ڈالنی ہے؟ اور اگر آپ نہیں ڈالتے تو پھر کہا ان نکون نحن الملقین، یہ بھی نہیں کہا کہ پھر ہم ڈالتے ہیں، نہ، کہا یا آپ اپنی چیز ڈالیں، اور پھر یوں نہیں کہا یا پھر اگر آپ نہیں ڈالتے تو ہم ڈالیں، ہم ڈالیں، یہ نہیں کہا یا ہم پہلے ڈالنے والوں میں ہو جائیں، ہم پہلے ڈالنے والے بن جائیں، ہم پہلے ڈالنے والے بن جائیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ پھر مجبوراً ہمیں ڈالنا ہوگا اپنی اپنی چیزوں کو، یا آپ پہلے ڈال دیں۔ تو ان کو جو آفر کی کہ پہل آپ کریں، یہ ان کا حیا اور ادب تھا۔ اس ادب اور حیا کے نتیجے میں وہ شکست کھا گئے مگر مومن ہو گئے۔ اللہ پاک نے ان کو ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ قال القوا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ڈالو جو ڈالنا چاہتے ہو اپنی رسیاں۔ تو پھر وہ آگے واقعہ آپ نے پڑھا ہے اور سن رکھا ہے کہ جب وہ انہوں نے رسیاں ڈالی، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا، تو آگے اینڈ پر جب انہیں شکست ہو گئی تو وہ القی السحرۃ ساجدین، اور تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے، سجدے میں گر پڑے۔ اتنی بات پر اب کس نے مجبور کیا تھا؟ جادوگر تھے، کافر تھے، 100 بہانے بنا سکتے ہیں، 100 جواب ہیں، 100 الفاظ، 100 جملے بول سکتے ہیں، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، دوبارہ کرتے ہیں، 10 مرتبہ چانس مانگ سکتے تھے۔ ایسے 1 سیکنڈ میں ایک ہی وار پہ تھوڑا کوئی شکست مانتا ہے، 10 راؤنڈ کھیلتے ہیں، سب کچھ کر سکتے تھے، مگر جوں ہی اس پہلے وار میں ان کی رسیاں وہ نگل گیا موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا، القی السحرۃ ساجدین، قرآن کہتا ہے وہ سب سجدے میں گر پڑے۔ جب سجدے میں گر پڑے تو قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ میں سجدے کا ذکر ہے، میں آیت نہیں پڑھوں گا، اس میں سجدہ تلاوت ہے، ترجمہ بتا دیتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے کہ سجدہ کر اے بندے، سجدہ کر اور میرے قریب ہو جا۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ سجدے کا بڑا تعلق ہے قرب الہی کے ساتھ۔ جو بندہ جتنی زیادہ سجدہ ریزی کرتا ہے اس کے لیے قرب الہی کے دروازے اتنے کھلتے اور قرب اتنا آسان ہوتا۔ سجدہ جڑا ہوا ہے بارگاہ قربت الہیہ کے ساتھ، سجدہ کر قریب ہوگا۔ اب دیکھیے یہاں قرآن مجید نے لفظ چنا ہے اور ان سے کروایا، ورنہ ویسے ہینڈز اپ کر دیتے، کہتے کہ ہم مان گئے، ایمان لے آتے ہیں، نہیں، سجدے میں گر گئے۔ ان کو سجدہ کرنا کس نے سکھایا تھا؟ سجدے میں گر گئے، اور تو جب گرے اور قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم سارے جہانوں کے رب پر ایمان لے آئے، وہ جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ پھر فرعون ان کے ساتھ مخاطب ہوا کہ تمہیں مار دوں گا، ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، پھانسی دے دوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ مگر اب یہاں سے جو نقطہ بتانا چاہتا ہوں، وہ کون سا عمل تھا جس نے ایک لمحہ میں ان کافر جادوگروں کو مومن بنا دیا؟ وہ ان کا ادب تھا،
ادب نے ان کی قسمت بدل دی، تقدیر بدل دی۔ شکست ہونے کے بعد تو بندہ اور زیادہ اکھڑتا ہے، شکست تو مانتا کوئی نہیں دنیا میں، شکست ہونے کے بعد تو اور غصے میں آتا ہے اور جلال میں آتا ہے، پھر تیاری کرتا ہے۔ تو وہ ایک پہلی شکست پر سجدے میں گر کر کے ایمان لائیں، یہ دراصل نعمت تھی جو اللہ نے پہلے ہی فرعون کے منہ سے یہ لفظ نکلوا دیا تھا اور کہہ دیا تھا کہ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تم مقربین میں سے ہو جاؤ گے۔ سو جادو کی شکست نے انہیں اللہ کا مقرب بنا دیا، مومن بنا دیا۔ اور یہ صرف جس عمل نے انہیں اس درجے تک پہنچایا وہ عمل ادب تھا۔ تو سن لیں، پہلا نقطہ یہ واضح ہوا، جیسے میں نے بتایا کہ مختلف عوامل ہیں، عناصر ہیں، جن عناصر سے اسباب جنم لیتے ہیں اور گزرگاہ بنا کے دل میں پہنچتے ہیں اور حجابات قائم ہوتے ہیں، اور وہ حجابات بندے کی اللہ سے دوری کا باعث بنتے ہیں۔ اب اس کے برعکس میں نے کہا وہ پہلا عنصر جو راستہ کھولتا ہے اور حجاب اٹھاتا ہے اور اللہ کے قرب کا باعث بنتا ہے یا قرب کی طرف لے جاتا، وہ ادب ہے۔